بعد الحمد والصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج ہم بات کرتے ہیں یوم عرفہ کی خصوصیات پر۔ محترم سامعین، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت مبارکہ کے نزول کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ کا نزول یوم عرفہ میں ہوا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یوم عرفہ ہمارے دین اسلام کے تکمیل کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات کے تمام ہونے کا دن ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا، وہ یوم عرفہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک یہودی عالم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگا کہ امیر المؤمنین، ایک آیت مبارکہ آپ کے قرآن کتاب اللہ میں ایسی ہے، اگر وہ آیت مبارکہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت مبارکہ ہے، تو اس یہودی عالم نے اس آیت مبارکہ کا حوالہ دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس دن ہم نے 2 عیدیں منائی تھی، یعنی یوم عرفہ اور جمعہ۔ محترم سامعین، یوم عرفہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی قسمیں کھائی ہیں۔ ارشاد فرمایا وشاہد ومشہود والشفع والوتر۔ رئیس المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ والشفع سے مراد یوم عرفہ ہے اور مشہود سے مراد بھی یوم عرفہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یوم عرفہ بہت ہی عظمتوں والا دن ہے، شانوں والا دن ہے۔ تیسری خصوصیت یوم عرفہ کی یہ ہے کہ اس میں اگر روزہ رکھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے 1 سال گزشتہ، 1 سال آئندہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ 1 دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہے، یعنی 1 دن روزہ رکھا گیا تو اللہ تعالیٰ 1 سال روزے رکھنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ چوتھی خصوصیت یوم عرفہ کی یہ ہے کہ اس دن میں عہد الست ہوا، یعنی ذریت آدم سے اللہ تعالیٰ نے جو عہد لیا تھا، جو وعدہ لیا تھا، وہ بھی اسی دن تھا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں، تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا مالک نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح میں سے سب سے پہلے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے جواب دیا تھا بلا، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے۔ پھر تمام ارواح نے اقرار کیا تھا۔ یہ اس دن کی خصوصیات ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن میں ذکر و اذکار میں مصروف ہونے اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم۔